ایشیا کپ پاکستان کی 172 رنز کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ 123 رنز پر بھارت کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ شبھمن گل 47 رنز بنا کر آؤٹ، فہیم اشرف نے بول کیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ سوریہ کمار حارث رؤف کی بال پر کیچ آؤٹ ہوئے، ابھیشیک شرما بھی آؤٹ۔ پہلے میچ ریفری اب تھرڈ امپائر نے بھارت کا ساتھ دیا۔ فخر زمان کا آؤٹ متنازع بن گیا۔ گیند فخر کے بیٹ کو چھوتی ہوئی کیپر کی طرف گئی، کیچ پکڑا گیا لیکن گیند زمین پر لگی تھی۔ فخر زمان تھرڈ امپائر کے فیصلے پر حیران۔ کمنٹریٹر وقار یونس نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیچ ہے۔ سابق فاسٹ بالر محمد عامر نے فوری ٹویٹ کیا، فخر زمان آؤٹ نہیں تھے۔ فخر زمان کو غلط آؤٹ دینے پر بھارتی صحافی بھی چپ نہ رہ سکے۔ راہل راوت کہتے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ فخر زمان کا غلط آؤٹ دیا گیا، گیند زمین سے ٹکرانے کے بعد گلوز میں گئی۔ فواد عالم بولے، لگتا ہے ہم 11 نہیں 14 لوگوں کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا، فخر زمان کا آؤٹ غلط دیا گیا، اس کے باوجود اچھی بیٹنگ پر مبارکباد۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی فخر زمان کا آؤٹ متنازع قرار دیا، لکھا، ری پلے میں واضح تھا فخر زمان آؤٹ نہیں، تھرڈ امپائر نے کیسے آؤٹ دے دیا؟ تھرڈ امپائر کا متنازع فیصلہ ناٹ آؤٹ ٹرینڈ بن گیا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز، کرکٹ شائقین کا جوش بھی عروج پر، فینس کو قومی ٹیم سے امیدیں، شاہینوں بھارت کو ہراؤ، گروپ سٹیج کا بدلہ چکاؤ۔ شائقین کہتے ہیں، قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں، جیت ہماری ہوگی۔ نیپال سے آئی نئی ڈویلی دلہن کی بھی پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آج وقت بھی بدلے گا، جذبات بھی بدلیں گے۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا دیکھنے کے لیے پاکستانی شائقین پرجوش۔ کراچی سے گلگت تک کرکٹ کا بخار، مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں کا اہتمام۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کے ہر شاٹ پر دادی۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں شہری بڑی اسکرینوں پر میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایشیا کپ میں ایک اور پاک بھارت ٹاکرا، ARY نیوز پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ چوکوں چھکوں کی برسات، وکٹوں کی بھرمار، کون کرے گا کس کا شکار؟ باسط علی کا کاٹدار تجزیہ، کامران اکمل کے مفید مشورے، وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، بڑا مقابلہ جاری۔ 6-0 بھارت کے اعصاب پر سوار، دبئی میں پاکستانی پریکٹس کے دوران 6-0 کی گونج نے بھارتیوں کو پریشان کر دیا۔ قومی ٹیم نے پریکٹس کے دوران فٹ بال کھیلتے ہوئے 6 گول کیے تو حارث رؤف نے 6-0 کی ایسی آواز لگائی، سمجھو بھارت کو 10 مئی کی یاد آئی۔ بھارتی صحافیوں نے ایکس پر رونا شروع کر دیا، لکھا، پاکستان جان کر ہمیں 6-0 سے چڑھاتا ہے۔ پاکستانیوں نے بھی خوب مزے لیے، لکھا، آغا اینڈ کمپنی لگے رہو، پاک فوج کے ہاتھوں ملی ذلت بھارت کبھی نہیں بھولے گا، جہاں بھی جائے گا 6-0 یاد آئے گا۔ بھارت سے برابری کی بنیاد پر کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کشمیر کے بغیر تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب، کہا، اوورسیز پاکستانیوں کے $38 ارب کے بغیر پاکستانی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، پہلی بار سفارتی، دفاعی اور معاشی طور پر متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، دنیا نے ہمارا منہ توڑ جواب دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج برطانیہ سے امریکہ جائیں گے۔ 26 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اہم خطاب کریں گے۔ شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، یہ اقدام فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ غزہ میں تباہی اور قحط ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہا ہے۔ یہ موت و بربادی ہم سب کو لرزا رہی ہے۔
اسرائیل ناکہ بندی اور سرحدی پابندیاں ختم کرے، امداد نہ روکے۔ حماس کا کوئی مستقبل نہیں، حکومت میں نہ سیکیورٹی میں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے امکانات ختم کرنے کی سازش کی۔ غزہ میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت اور قحط نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ فلسطینی ریاست کا قیام حق خود ارادیت اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی عوام کی دیرینہ خواہشات اور جائز حق کو تسلیم کرنے کے لیے کیا گیا۔ پرتگال سمیت کئی دیگر یورپی ملک آج فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے۔ صہیونی فورسز غزہ شہر کی عمارتوں میں داخل۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید۔ صہیونیوں کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری، بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے گھر پر بمباری سے خاندان کے 5 افراد شہید۔ ایتھنز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تل اویو میں احتجاج۔ گلوبل فریڈم سمود فلیٹیلا کا اگلا سٹاپ غزہ ہوگا۔ فریڈم فلیٹیلا پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 رضاکار شامل ہیں۔ صدر آصف زرداری دورے چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر نے چنگدو، شنگھائی، اورومچی اور کاشغر کے دورے کیے۔ صدر آصف زرداری نے کہا، چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین کی ترقی قابل تعریف ہے۔ خواہش ہے پاک چین عوام سڑک کے ذریعے سیاحت و تجارت کریں۔ صدر مملکت کے دورے میں متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی مختصر دورے پر چینی شہر گوانگژو آمد۔ کونسل جنرل کی گورنر سندھ کو بریفنگ۔ بتایا گیا گوانگژو میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد مقیم، اکثریت کاروبار سے وابستہ ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کا شوق ابھی باقی ہے تو ہم گھر میں گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مارکہ حق جلسے سے خطاب۔ چودھری انوار الحق کی سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا، دفاعی معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچھ چکی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا، بھارت نے کشمیریوں پر جو ظلم کیا، پاک فوج نے اس کا بدلہ لیا۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا، بھارت کی آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سردار یعقوب کا کہنا تھا، مارکہ حق اور پاک سعودیہ معاہدے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ سردار عتیق نے کہا، پاک سعودی دفاعی معاہدے سے ثابت ہو گیا پاکستان امت مسلمہ کا محافظ ہے۔ جلسے سے چودھری یاسین سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ زیارت کے مخفی اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل بیٹے سمیت ہنائی میں شہید۔ محمد افضل اور بیٹے کو گزشتہ ماہ زیارت میں پکنک پوائنٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید محمد افضل کو خراج عقیدت۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا، اسسٹنٹ کمشنر نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ محمد افضل اور بیٹے کو شہید کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پاکستان نے $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات کر لیے۔ IMF کی اہم شرط پوری ہو گئی۔ پاکستان دوست ملکوں سے بروقت قرض حاصل اور رول اوور کرے گا۔ حکومت دوست ممالک کے $12 ارب ڈپازٹس رول اوور ہونے کے لیے پرامید۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات قرض بروقت رول اوور کر دیں گے۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گاؤں باقر میں شدید کٹاؤ، درجنوں مکانات دریابود۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جامشورو کی تحصیل مانجھد سمیت دیگر علاقوں کے مزید 30 علاقے زیر آب۔ وڈھاپور، منظور آباد سمیت قریبی کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ 2 روز قبل دریائے سندھ میں لوپ بند ٹوٹنے سے جھیل میں جمع آبی ریلا بکری شہر پہنچ گیا۔ دکانوں اور گھروں میں پانی داخل۔ حافظ آباد میں حالیہ سیلاب نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔
کسان اپنی کھیتی باڑی اور مال مویشیوں سے محروم ہو گئے، لیکن اب متاثرہ کسان بچی کچی املاک کی تلاش کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینے لگے۔ سیلاب سے ڈوبے ہوئے ٹریکٹر، ڈیرے اور زمینیں کسانوں نے گوگل میپ کی مدد سے ڈھونڈ نکالی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن، 7 خارجی ہلاک، 3 افغان شہری اور 2 خودکش بمبار شامل۔ ISPR کا کہنا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء کا مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا بھارت نے دوبارہ کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بطور کشمیری ہمارا پختہ عزم ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ان کو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے کہا DG ISPR کی گفتگو اور عزم نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت دی ہے۔ پاکستان تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے۔ دنیا آج علاقائی عالمی امن نے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ صدر زرداری کا یوم امن پر پیغام۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازعات کی بنیادیں ختم نہ ہوں۔ فلسطین مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری سنگین انسانی المیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب تک حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا مستقل امن ایک خواب ہی رہے گا۔ عالمی سطح پر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے دنیا واقف۔ پاک فوج کا کردار قابل تحسین۔ پاکستانی امن دست اقوام متحدہ کے مشن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے UN امن دستوں نے عالمی امن و سلامتی کے لیے ان گنت قیمتی جانیں بچائیں۔ 2,35,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں نے دنیا کے 29 ملکوں میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں خدمات انجام دی۔ جلاؤ گھیراؤ پکڑ دھکڑ، فلپائن کے دارالحکومت منیلا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ بدعنوانی کے خلاف مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر گئے۔ مظاہرین کی صدارتی محل کے سامنے احتجاج کی کوشش، پولیس رکاوٹ بن گئی۔ حکومت کے سیلاب کنٹرول منصوبوں میں کرپشن کے الزامات نے عوامی غصے کو بھڑکایا۔ معروف قوال مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ مقبول صابری نے 1970 کی دہائی میں اپنے بڑے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کا آغاز کیا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد اور تاجدار حرم ان کی مقبول ترین قوالیوں میں سے ہیں۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں مقبول صابری کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کا 99واں یوم پیدائش۔ ملکہ ترنم نے اپنے کیریئر کے دوران مختلف زبانوں میں 20,000 سے زائد گیت گائے۔ نور جہاں نے 40 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ملکہ ترنم کو فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا۔